بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لازمت في الذمة قبل دخولها عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع وعند استوائها إلى أن تزول وعند اصفرارها إلى أن تغرب ويصح أداء ما وجب فيها مع الكراهة كجنازة حضرت وسجدة آية تليت فيها كما صح عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة والأوقات الثلاثة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اور مستحب ہے، یہ مستحب وقت بیان ہو رہے ہیں نماز کے، پہلے کل وقت آئے، اب مستحب، پھر آگے مکروہ وقت آئیں گے۔ اور مستحب ہے تاجیل اس کی، یعنی عشاء کی غیم کے وقت میں ظاہر الروایہ میں بادل ہو تو عشاء کو جلدی پڑھ لینا، یہ کیا ہے؟ جلدی، یہ نہیں بھی قرات چھوٹی ترکوع سجود ٹھک ٹھک، یہ نہیں مطلب، یعنی بھی سلست بجائے پہلے پڑھ لینا ہے، یہ پڑھنا بندہ طرح ہی ہے۔ باوجہ اس کے کیوں جلدی مستحب دلیل کی ہے، گل دلیلاں دیئے، باوجہ اس شے کے جو تاخیر میں ہے، یعنی جماعت کا کام کرنا۔ کیوں جی؟ باوجہ بارش کے مظنہ کے اور اندھیرے کے مظنہ کے، بارش ہے تے بدل بنے ہیں، بارش آ سکتی، اندھیرا چھا سکتا ہے، تو لوگوں واسطے آنا جانا مشکل، تو اس وقت تک کچی سی عرش ہے۔ یہ تو ہن سڑکاں پکیاں تے بتیاں لگیاں نے تے ہاتھ وچ بیٹریاں تے نظام نے سارے، لیکن اس وقت دی گل ہے بھی یہ ذرا مشکل سی جی، تو اس وقت بندیاں میں جرت بڑی سی، ہن تو بتی بلدی پتہ بھی ہوش ماری ہوندی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اے وجہ جی، اگے شرح دیکھتے ہیں نال، ایک منٹ ان شرح پڑھ لے پھر اگے چل دیں متن وچ۔ وَيُسْتَحَبُّ قَالَ فِي الْكَنْزِ كَالْهِدَایَةِ، مندوب ہے جلدی کرنا اس نماز کا جس میں عین ہے غین کے دن، اور تاخیر کرے اس کے غیر کی غین کے دن میں۔ عین کتنی نمازوں میں آتی ہے؟ شروع کر خبر صبح دو، فجر، عصر کی ہے، اگے مغرب تک ہے، ایک کی ہے، ایک کچھ عصر کی شے میں باجے جائے، عجیب ہے یار، دو تو شروع جائے ہے کہ کوئی نہیں، تو باقی تین کی کوئی نہیں، یہ پوچھتے پہ تیرے کو کھو جائے۔ تے غیم کے اندر ایک لغت ہے، غیم میں نہیں بادل، جن نمازوں کے شروع میں عین ہے ان میں غیم والے دن جلدی کرنا مستحب ہے۔ وہ کیڑی کیڑی ہے؟ اصل مغرب عشاء، باجے جائے عصر اور ہن اینا نہیں پتا کہ پنجا نمازاں چ عین کتنے شروع چ ہوندی ہے، یہ طرح سے بڑا مہمہ بن گیا، بڑی علم والی گل بن گئی۔ حالانکہ پتہ نہیں جی فجر شروع کی شے ہے، زہر مغرب بغیر پہ آندے، عصر تے عشاء تے شروع کی ہے، کون نہیں پتہ لگتا پہ، میں دو تے شروع چ عین ہے تے تین شروع چ عین کوئی نہیں جی۔
کیا تحفے ہو. تو غین، یہ غیم کے اندر ایک لغت ہے، غیم میں نہیں بادل. تو یہ جو 5 نمازیں ہیں نا جن کے شروع میں عین ہے، کتنی ہیں وہ؟ کیڑی کیڑی؟ یہ بادل والے دن ان میں تاجیل مستحب ہے. جن میں عین نہیں، کون؟ ان میں غیم والے دن تاخیر مستحب ہے. پیچھے پڑھ لو، سارا پڑھ کے آئے ہو. ان دو وچ تے باقیاں وچ کدوں کدوں بدل والے دن بھی اے جنہاں وچ عین ہے. سمجھے نا جی؟ غین والے دن جنہاں وچ عین ہے انہاں وچ اور یہ ہن عبارت آوے گی کنز وچ متن جی. عین یوم غین کی کسی زمانے چ کسی کنز پڑھی تو پوچھتے ہیں پتر عین غین کی ہوندی ہے؟ کیڑی شے؟ عین غین کی شے ہوندی ہے جی. وہ جو نہ سمجھ ہوئے تو پھر وہ استاد بھی عین غین الف با دی پٹی چ عین غین ہوندا اور کی ہوندا ہے. سمجھے؟ تو کنز جدو آوے گی ادو متن چ آوے گی یہ لفظ اس طرح، اسی طرح جی. وَنُودِبَ تَعْجِيلُ مَا فِيهِ عَيْنٌ يَوْمَ غَيْنٍ. اے عبارت کنز دی. تو جو ہن سمجھ آ گئی جب اتنے پہنچو گے مطالعہ کرو گے تو پریشانی کو نہیں ہوگی گی. لیکن رات گئی بات گئی. جن کے شروع میں کیا ہے؟ ان میں تاجیل کیڑے دن؟ جنہاں دے شروع چ عین نہیں انہاں وچ بدل والے دن صبح دی بھی تنہاں دی پیچھے پڑھیا نہیں جی. تاخیر مستحب. کالا شارے ہو کنز کے شارے اللہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ، انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ ان کے دیار میں ہے. جتوں دی بابیاں گل کی تھی، اس لیے کہ ان میں سردی اکثر ہے، سردی اور اوقات کی رعایت قلیلہ ہے. کہتے ہیں بابا چونکہ سارنا مصر بدر الدین عینی، اور بہرحال ہمارے دیار مصریہ میں پس عکس ہے اس کا پس مناسب ہے یہ کہ رعایت کی جائے حکم اول کی جی. بھی او جڑن بھی قانون وَقَرَّوْا فِي النَّهْرِ وَالدُّرِّ وَفِي الدُّرِّ مسئلہ اذان کا حکم مثل صلاۃ کے ہے، تاجیلاً بھی اور تاخیراً بھی. جتھے نماز جلدی مستحب ہے اتھے اذان بھی جلدی مستحب ہے. جتھے نماز دی تاخیر مستحب ہے اتھے اذان دی تاخیر بھی مستحب ہے. سمجھے ہو جی؟ ہوں کہ چل متن بہنا پہ. اچھا جی پیچھے لفظ آیا تھا سمر. سمر دا کی معنی بے شاہ تو بعد گپٹیشن. مقید کیا ہم نے سمر کو منہی انہوں کے ساتھ، اور سمر وہ ہے کہ اس میں کیا ہو یا فوت کر دے کس کو یا پہنچا دے صبح کی تفویت تک. سمجھو دی بھی یا پہنچائے کدھر؟ اس وجہ تو اے سمر جڑا کی ہے سنیں لغویت تامی منع ہے، یا صبح تہجد رہ جائے گی یا صبح دی. اور بہرحال جب ہو سمر کسی مہم کے لیے، دینی کام کے لیے، یا کراتے یا اور لکھیا تے واؤ ہے. میں یا مانا کرا رہا تو واؤ ہے کہ بسادہ ہو کہ تو کٹ لے جی بچے واؤ لکھی ہے خوب واہ بے بکھرا بکھرا عرض کر رہے ہیں. میں یا کیا ہوں
یا آگے نہ پیچھے حکایات الصالحین، حکایات الصالحین نیکاں دیاں دینی زندگیاں کہ انہوں نے دین، جس طرح تنبیہ المغترین ہے، یہ ہیں وہ حکایات الصالحین جن سے ہماری تربیت ہو۔ یہ صحابہ پاک نے سرکار کی تابع داری کی ہے، اس کا نقشہ کیا ہے؟ تابعین نے دین کے مطابق زندگی گزاری، خواجہ حسن بصری کی دین پڑھانے کا کوئی واقعہ بیان کرنا، قرآن و حدیث کی تبلیغ کا واقعہ بیان کرنا، یہ حکایت الصالحین ہے۔ بسم اللہ۔ تے مذاکرہ فقہ اور بات کرنی مہمان کے ساتھ، فلا بأس بہ، فلا کوئی مہمان آ گئے اندر نال کوئی ضروری گل کوئی وہ بھی اجازت ہے جی۔ اور نہی اے بے شاہ تو بعد گل کرنا جڑا ہے مباح گلاں، اس کو کیوں منع کیتا ہے؟ اور نیند ایک موت ہے، قرآن پاک کے جاوے گا کی ہے موت ہے، تو روزانہ تجربہ کرو۔ اور نہی تاکہ ہو جائے صحیفے کا خاتمہ عبادت کے ساتھ، جیسا کہ شروع ہوا تھا صحیفہ عبادت کے ساتھ۔ صبح بندہ اٹھتا ہے نا، اٹھ کے وضو کیتا، کلمہ شریف پڑھیا، نماز پڑھی، ہن صبح صحیفے وچ لکھینا شروع ہویا تے پہلا کام کی لکھیچا؟ عبادت کے لکھیچا؟ ایویں جدو سونا ہے تے آخری گل بھی کی لکھی وے بھی نماز پڑھ کے مطالعہ کردیا سو گئے، سمجھیو؟ گویا صبح جمعے نیکی کردیا تے فوت ہویا نیکی کردے، اے بھی روزانہ دا بھی تجربہ کرو۔ تاکہ مٹا دیے جائیں وہ گناہ جو ان دو کے درمیان ہے، صبح اٹھنے تو لے کے راتی سونے تک۔ مادہ بیان زلات، کیونکہ قانون ہے قرآن مجید کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں سیئات کو۔ تے اٹھنا بھی ساڈا پیڑا تے سونا بھی ساڈا پیڑا، تے انج سانو خلافت بھی ملی ہوئے تے اسی بزرگ بھی ہوئے تکے نال، اے تے حیران گل ہے جی۔ پتر قسم ٹھیک ہونا ہوئے تے ویکھو کڈیاں سونیاں گلاں نے بچے، خدا دی قسم ٹھیک ہونا ہوئے پتر انہاں نوں پلے بن چھڑ دیو سارے بکھیڑے یار، جڑ جاؤ اللہ رسول نال، او خدا دے بندے ہو، دوواں جہاناں دیاں موجاں ج اللہ دی قسم ہے۔ ہن شرح ویکھ، لے محمتن کی او کیڑی کا تدبیر مصالح المسلمین، کا مسلماناں دیاں بہتریاں دی گفتگو کرنی۔ مثلا بھی استاد بہ گئے نے تے کوئی نال شاگرد آیا ہے تے اے ہن بہ کے مزید کو مدارس نو ترقی دے بارے چ طالب علم ہور کس طرح آ سکدے ہیں، یا اس دور دا مقابلہ کس طرح کیتا جا سکتا ہے، اے مصالح المسلمین، اے سمجھ آئی ہے جی۔ کما کانا، جیسا کہ کرتے تھے یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جی۔ میں سرکار عشاء تو بعد جناب ابو بکر نال بعض دفعہ کچھ مشورے کرتے سن۔ اے تو لکھیا حاشیہ ترمذی شریف حدیث نمبر 169، حدیث جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی، قال جناب عمر فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسمر مع ابی بکر فی الامر من امر المسلمین وانا معہما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عشاء کے بعد گفتگو فرماتے تھے کسی معاملے میں مسلمانوں کے معاملے سے،
اور حضرت عمر کہتے ہیں میں بھی ان دونوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ اتوں یہ ثابت کیتا بھی شاہ تو بعد جڑی دینی گلاں نے نا جنہاں دے دین دا فائدہ ہے انہاں گلاں دی اجازت۔ اچھا جی، و مذاکرات فقہ نظر آ رہے ہیں، اسی کی مثل ہے فقہ کا مطالعہ فی خاصت نفس ہی، بھی آپ کر رہے ہیں، و حدیث مع ضیف مثلہ العرس، بے بیوی ہے شادی کر کے لے آندی ہے پہلا دن ہے اندر نال کوئی پیار محبت دیاں گلاں کرنیاں انہوں مانوس کرنے واسطے ظاہر انہوں ماں پیو کو لے کے آئے ہیں، اے جی عرس، عرس دوجا نہ سمجھ لیا جے، عرس دلہن کی دلہن بے لے آندی ہے تو اندر نال بھی ایک دو مانوس دیاں گلاں کرنی ہیں۔ چلو جی، وظاہر، اور ظاہر یہ ہے کہ مراد بالحدیث، اور حدیث تو مراد حدیث شریف نہیں، گل ظاہر ہے بھی جڑی ہے بیوی نال گلاں کرنیاں نے نا اے بھی او کہ لا فی ہے جنہاں وچ گناہ نہ ہوئے، اے او گلاں جنہاں مطلب ہے کوئی سچی گل جی۔ فلا بأس بہ، اور جڑا آکھیا ہے او یا بھئی پچھلیاں گلاں ساریاں اے بھی اجازت آندے نے، مطلب المراد بہ انہ یصاب علیہ، کی بھی اے جڑے کم بعد وچ قرات قرآن کسی مہم وچ گل تے حکایت الصالحین تربیت واسطے مذاکرہ فقہ مہمان نال ضروری گل بھی انہاں تے ثواب ملے گا۔ فلا باس دا مطلب ہوندا ہے بھی اندے وچ حرج نہیں، لیکن دوسری جانب افضل ہوندی ہے، اکثر ایویں ہوندا جے بھی اندے وچ حرج کوئی نہیں پر چنگا ہو جے، اندنے تھے مراد نہیں لا ما خلافہ اولا منہ، بھی اس کا خلاف اولا ہے بھی چپ کر جاوے، نہیں، انہاں وچ ثواب ہے نہ کماں وچ۔ اچھا جی، والنہیو کی کس سے؟ سمر سے، وہ مسمر کی ہے یار، سمر راتی شاہ تو بعد گپا لانا، سی والا سمر نے تو پھل ہوندا ہے جی۔ باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لا ثمر بعد العشاء، مصنف عبد الرزاق میں ہے یہ، طبرانی میں ہے، مسند الشامیین میں حضرت انس بن مالک سے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے، مصنف عبد الرزاق میں۔ اچھا جی، بے عبادت کی او کیڑی ہے؟ صلاۃ عشاء کی ہے؟ کما بودیت بہا، بہا ہے او کیڑی ہے؟ صلاۃ صبح۔ ان الحسنات، سنیا جی ذرا، یہ بہذا من ہو تقاضا کرتی ہے یہ کہ حسنہ ماز، اے جڑی بابے را گل کیتی نا علامہ شروع بلالی رحمہ اللہ، اے تے ویک بھی جڑا ہے نا بے نیکی کی کر دی گناہ مانو بظاہر تے نا بھی گناہ پہلے ہوئے تے نیکی بعد وچ ہوئے، تے بعد والی نیکی پہلے گناہ نو بظاہر اے معنی ہے بے نیک گناہ نیکی ختم کر دیں گے، لیکن بابری فرماندے نے کہ یہ تو تقاضا کرتی ہے کہ حسنہ ماز کفارہ بنتے جب پیچھے ہو، لیکن بعض نے تعمیم کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ برابر ہے کہ نیکی اور گناہ اکٹھے ہوں یا ان دونوں میں سے کوئی پہلے ہے، کوئی بھی صورت ہو نیکی گناہ کو مٹاتی ہے۔ لیکن بابا جی نیکی نیکی ہوئے تو جی نیکی بھی ساری ریاکاری دی ہوئے تو نیکی بھی گناہ ہے جی، نیکی بھی پیسے دی خاطر ہوئے تو الٹا ہو بھی گناہ ہے جی، یہ تو جی اللہ دی رضا واسطے کوئی شریعت دے مطابق نیکی ہو نیکی ہونی نا، جنہیں کی کرنا گناہ جنہیں گناہ مٹنے نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مستحب ہے صلاۃ وتر کی تاخیر، اے مطلقاً بارش دی گل نہیں، مطلقاً صلاۃ وتر کی تاخیر کیا ہے؟ کتوں تک کو متن آ رہے ہیں
یہ صرف وطر دسے نے کہ شفن جوٹا، یہ وطر جوٹے کی ضد ہے، باقی یہ سکون تا وطرن و فتح واو و کسر واو، وطرن وطرن دو میں طرح لفظ ہے کہ کوئی بندہ کہے صلاۃ وطر تو انہیں غلط نہیں آکھیا جی بھی وطر بھی یہ تے، لیکن کنوں آندے نے جوٹے دی ضد نو، دو کی یہ شفن، تین چار پنج چھ سات ایویں لگا چل 100 تک، سمجھے پہ 99 100 اے مطلب ہے جی۔ اچھا جی، اے تاخیر مستحب ہے وطروں کی کتھوں تک؟ الا قبیل، رات کے آخر کے قبیل تک، یعنی صبح صادق ہونے تو پہلا نیڑے نیڑے وطر پڑھنے، ذکر چ مشغول ہونا، صبح صادق ہوئے پھر سنتا پڑھے، پھر صبح دے فرضاں دا انتظار کرے، اس فار تک کہ سارا وقت نماز وچ گزر گیا جی۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو وثوق کرتا ہے جاگنے کے ساتھ، جنہوں اپنے جاگنے اتے کیے قابو ہے وہ کرے، اور یہ کہ نہ وطر پڑے اللہ یوں تیرا قبل النوم، اور یہ کہ نہ وطر پڑے سونے سے پہلے، بھی یہ سویں تینوں جاگنے تے اعتماد ہے، یہ اٹھ کے تو پھر وطر پڑے، یعنی پہلے تہجد پھر وطر، یہ مطلب ہے، اور سمجھی جی بھئی یہ کہ نہ وطر ادا کرے سونے سے پہلے بھی، رات پچھلی راتی سو کے۔ باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ بندہ جو ڈرے خوف کرتا ہے یہ کہ نہیں اٹھے گا آخر لیل کو، پس چاہیے کہ وطر ادا کر لے اول لیل کو، اور وہ جو طمع کرتا ہے یہ کہ اٹھے گا آخر لیل کو، پس چاہیے کہ وطر پڑے آخر رات کو۔ سونیا فرمایا کیونکہ صلاۃ لیل مشہودہ ہے، صلاۃ لیل، اور فرمایا وذالک افضل، اور یہ افضل ہے، یہ کہتے ہم ذکر کریں گے خلاف رمضان کے وطروں میں کہ عشاء نال جماعت نال پڑھنے افضل نے، یا کہ تراویاں پڑھ کے تے حضرت رام کرن تے وطر تہجد نال پڑھنے افضل نے، اے بھی خلاف جے کو دساں گے جس لئے رمضان دا ذکر آوے گا، سمجھائی جی۔ ہونا شرح ویکھو کوئی گل پتہ لگی ہے اب وچ منہ سری گلاں، او فل یوتر اولہ، فل یعنی اگر ہاں بغیر سوؤں گا تو اٹھنا ہی کو نہیں، ومن تامیا، مراد اس سے کیا؟ وثوق بالانتباہ آخری رات۔ اچھا جی، سونے فرمایا صلاۃ لیل مشہودہ ہے، یعنی فرشتے آندے نے تلاوت سنتے نے کول آ کے، کیا موج ہے جی، جڑا کلا پہ تہجد پڑھتا ہے تو پھر وطر پہ پڑھتا ہے، فرشتے اندر چفیرے نے جی، سبحان اللہ، دی تلاوت پہ سنتے ہیں، واہ 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 واہ۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگے جی توجہ، وذالک افضل، وذالک، اور یہ کیا حدیث کے تتمہ سے ہے، ورواہ مسلم، انواہ و سارے فصول شاشی دی مدد نال سمجھو، پیچھے دو واری ہے فل یوتر، جیڑا نہ جاگ سکدا ہوئے پہلی رات وطر پڑے، جیڑا جاگ سکدا ہوئے آخری رات، ہن جیڑا جاگ سکدا ہے نا آخری رات پڑھے، کی کرے؟ وطر ہے نا، تین دا مطلب ہو گیا بھی حدیث دا امر جیڑا اندے نال وجوب تے ثابت ہوندا ہے، فرضیت نہ ثابت ہوگی، تے جیڑا جاگ سکدا اندے واسطے واجب ہے کہ کی کرے، تے او پہ فرماندے نے چونکہ سونے آخر دے فرمایا وذالک افضل، ایک کم افضل ہے، ایک کم ایس کرینے نے فل یوتر نو واجب ہونے کو پھیر دیتا ہے، کھانے چ پئی جی، ایس کرینے نے، کیڑا کرینہ؟ سونے فرمایا بھی افضل ہے کہ تہجد بے سبھی پڑھے، افضل ہے، ان دی وجہ تو جڑا فل یوتر سی نا جی، او اپنے وجوب کو پھر گیا، او ویکھو۔
یہ جو وذال کا افضل ہے یہ پھیرنے والا ہے امر کو وجوب سے، سمجھ آ گئی جی؟ او فل یو تیرا والا امر یہ سور شاشی پڑھی تے جملہ میں تمہیں سمجھا سکیا جی، نہیں تو میں بشک پہ تو ٹل لاندہ جی۔ اچھا جی، پس اگر نماز پڑھ لی اس نے وطر کی اور سو گیا پھر جاگ گیا اور تہجد پڑھی اور نفل پڑھے اس نے بعد اس کے جی بھائی وطر تو پہلوں پڑھ لے، سرگی اٹھ کے تہجد پڑھی تو لا کراہتا، اس میں کراہت محض فوت ہوا ایسے افضل ایسی کے پہلے کیش ہے تہجد سمے، پھر تہجد اٹھ کے تو پھر وطر، اے افضل فوت ہوئے، یعنی جس وقت کے وثوق ہے اس کو کس کا، جیسا کہ دلالت کرتی اس پر حدیث جاگنے دا وثوق کی اے وطر پڑھ کے ستا ہے تے سر کی تہجد پڑھتا ہے تے مکروہ نہیں ہے گا لیکن افضل رہ گیا، افضل ایسی کہ تہجد بعد پڑھتا یعنی سرگی پڑھتا۔ وَإِلَّا لَا تے جے کر جاگنے دا وثوق ہی کوئی نہیں تے پھر ہون راتی وطر پڑھے نے نا تے قسمت نال تہجد ٹائم جاگ پہ تے 2 رکعتاں پڑھ لیاں سو تے اندے کول افضل نہیں ختم ہویا کیونکہ تے جاگ دے کوئی سی کرم والا۔ اور مطلق بیان کیا مصنف علیہ رحمہ نے حاشیہ درر میں جی کہ فوات فضیلت ہے اس کے جاگنے کے ساتھ آخر لیل، انہیں مطلقاً آکھا ہے جنہیں وطر پہلوں پڑھے سرگی اٹھ کے تہجد پڑھی پاویں انہوں اعتماد ایسی تو پاویں آج اٹھ بیٹھا ہے ان کو افضل رہ گیا، جیسا کہ باہر میں ناہر میں، اور ظاہر وہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ جو افضل رہ گیا یہ وہ بندہ ہے جس کو اٹھنے پر اعتماد ہے، وہ اگر وطر پڑھ کے سوتا ہے سرگی نہیں پڑھے اور تہجد پڑھ لی اس نے افضل چھوڑ دیا، افضل یہی تھا کہ وطر اٹھ کر پڑھتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الاوقات المکروہۃ، فصل اوقات مکروہ کے بیان میں، کس میں؟ اوقات مکروہ کے بیان۔ ہن دھیان کرا جی مکروہ وقت اے پیچھے کل وقت تے مستحب وقت، ہن مکروہ 3 اوقات نہیں صحیح ان میں کوئی شے فرائض سے واجبات سے اللہ تی وہ واجبات کے لازم آ گئے ہیں ذمے میں ان 3 وقتوں کے دخول سے پہلے، وہ جڑے واجبات اپنے ذمے آپ کیتے نے منت مان لیے انہاں وقتیں جنہیں منی پہلو منی، جس لئے 3 وقت ہون گے نہ تا کوئی فرض پڑھ سکتے ہیں نہ کوئی واجب جڑا اپنے ذمے آپ لے لے، سنیں قبل دخول آ سمجھے ہی، یعنی اوقات مکروہ، یعنی ایک باری پڑھ لیے پتر پھر چل دیں گا جی گڑبڑ ہو جانے جی۔ فصل فی الاوقات المکروہ، مراد مصنف علیہ رحمہ کی مکروہ سے وہ ہے جو شامل ہے مفسدہ کو بھی، کس کو؟ مطلق کو ہوئی کو نہیں یا ہوئی ہے تو کراہت والی ہوئی ہے، 2 صورتوں شامل ہے تاکہ شامل ہو جائے فرض کی ادائیگی کو ان وقتوں میں، پس کراہت یہاں بمانا لغوی معنی کے اعتبار سے ہے اور نئی مخفی حسن اس کی تاخیر کا اوقات مستحبہ سے ہے، مستحب پہلے ہونے چاہیے سن پھر بعد مکروہ ہونے چاہیے سن۔ اچھا جی، لا یصح فیہا شیء من الفرائض، نہ ادان تے نہ صرف اس دن دی اثر ہونی، وہ سوال جواب اگے آ رہے ہیں، کوئی نہ ادا جائز ہے نہ دوسرے آکھیا واجبات وہ جو لازم ہوئے تھے ذمے میں قبل دخولہا، اور دخول آدھی ضمیر دا مرجع متا نہیں چاہیے اوقات مکروہ، انہوں نے مثال دیں دے جے کیڑے کیڑے، جیسا کہ وطر واجب نہیں کہ نہیں، انہاں 3 وقتاں نہیں پڑھنے جڑے کو آ رہے نے، اور نظر مطلق کی میں میرے ذمہ جڑے نے 10 رکعتاں تو اس وقت پڑھے یہ ٹھیک، طواف کیتا ہے طواف دے 2 نفل رہندے نے وہ واجب ہوندے نے تے وہ بھی نہیں اگاں پیچھا کرنا ہے،
اور وہ نفل کہ جس کو فاسد کر وہ شے کہ فاسد کیا اس کو بندے نے نفل سے شروع ہوا تھا ان میں وقت مکروہ کے غیر میں انہاں تیناں تو علاوہ کسی اور وقت جو نفل شروع کر کے توڑ دیتے تے یہ بھی ذمے آ گئے. وہ نفل جڑے ذمے ہوندے نا دو طرح نے, یا شروع کرنے تو پہلے ذمے کر لئیے کہ میرے ذمہ دو رکھتے ہیں ہن بھی واجب ہو گئے نے, یا تکبیر تحریمہ کہہ لئیے تو ہن بھی تکمیل دو دی لازم ہے, توڑے گا تو ہن قضا دوواں دی لازم ہے. سمجھ آئی جی کہ کوئی نہیں سمجھ؟ اے دو طرح ذمے لازم ہوندے نے. کون؟ نفل. ایویں روزہ منت منی کل دا روزہ میرے ذمہ تھا میں واجب ہو گیا ہے تو یا روزہ رکھ کے نفلی تروڑ دیتا ہے ہن پھر ان دی قضا واجب ہو گئی. اے دو طرح ہوندا جی. اچھا جی دھیان کرو. اور سجدہ تلاوت جو تلاوت کی گئی ہے آیت اس کی اس وقت کے غیر میں ایک اگونا بھی نہ وقتاں بچ کام کیتے تے پھر کی او ہو رہے تلاوت پہلوں کیتی تے سجدہ بھی پڑھ لیا آیت او وقت مکروہ تو علاوہ سی وقت تے ہن سجدہ کردہ کیڑے وقت ہے جی یہ ٹھیک نہیں ہے. دھیان کر جب نکیوں باہر میں ہے محیط سے اور سجدہ صاحب سجدہ تلاوت کی مثال ہے. کیا ہے؟ سجدہ صاحب سجدہ تلاوت کی مثال. ان دی ذرا جزی سنیں جی. حتیٰ کہ اگر داخل ہو گیا کراہت کا وقت بعد سلام پھیرنے کے, جس انہوں نے سلام پھیریا نا جی کی کیتا سلام پھیریا صبح دی نماز دا تے فوراً طلوع شروع ہو گیا سورج دا وہ پہلا وقت ان دا طلوع شمس ان دے ذمہ کی سی انہیں آکھیا السلام علیکم ورحمت اللہ تے نال ہی سورج طلوع ہونا کام شروع ہو گیا. تے ہن کرنا کی ہے ہن اے کہ فَإِنَّهُ لَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَسَاقَطَ عَنْهُ. آگے جی سمجھ اے مطلب اس لیے کہ یہ سجدہ صاحب واجب ہوا تھا کامل پس نہ ادا کیا جائے گا ناقص وقت میں لہذا نماز ہوگی. کنیا میں ہے سجدہ شکر مکروہ ہے ایسے وقت میں کہ مکروہ ہے نفل اس میں جس وقت جو نفل مکروہ ہے نا اس وقت نہ کہ اس کے غیر میں. نفل کس وقت میں مکروہ ہیں وہ وقت آگے آ رہے ہیں وہ ان سے زیادہ ہے. ایک تو یہی تین ہے ان کے علاوہ اور بھی ہیں. معراج الدرایا میں ہے اور وہ جو کیا جاتا ہے نماز کے بعد سجدے سے نماز پڑھ کے تے بندہ سجدہ کر دے پس وہ مکروہ ہے اجماعاً اس لیے کہ عوام اعتقاد کرتے ہیں کہ وہ واجب ہے یا سنت ہے. اے دلیل ہے کہ وہ عوام اعتقاد کرتے ہیں. تو جس کا عقیدہ یہ نہ ہو اور مننے والے انے اس نو ویکھ کے سارے شروع نہ کر دین تو پھر وہ عرض کوئی نہیں جی. سمجھی جی گل جی آئے گل تا میں ٹل دے کے تین گل سمجھائی ہے. چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم واپس چلو سمجھ آ گئی گل. اچھا جو تین وقت کہڑے جنہاں وچ نماز مکروہ نہ فرائض نہ واجبات جدو اے نہیں تو نفل بطری کی اولا نے. اول ان وقتوں کا سورج کے طلوع کے وقت سورج کے الا یہاں تک کہ بلند ہو جائے بلند ہونے تک سورج کے بلند تک کے اور سفید ہو جائے اندازہ ایک نیزے کا یا دو نیزوں کا. حضرت مولا علی کے فرمایا سے ٹھوڈی کتھے لائے تے برابر زمین تے کھلو کے کر کے ویکھے تے جو سورج اتنے چلا گیا ہے نا تے یہ مکروہ ختم ہو گیا جی. ایویں اثر والا پاس انج کر کے ویکھے جو نظر آن لگ پیا ہے نا تے وقت مکروہ داخل ہو گیا.
اے مطلب ہے جی. اچھا جی، او قدرہ رمحن جی، اندازہ لگایا اس کے ساتھ اصل مبسوط میں اور اضاء میں اول کی حد اے طلوع الشمس اور ثالث کی، ثالث اگونے یہ کہ نہ گرم ہو آنکھ نہ گرم ہو عین میں. عین اکھ تے عین سورج. عین دے معنی کنے نے پڑھے نے ایتھے لوڑ پیو جڑے عین معنی سورج عین معنی اکھ کہ نہ گرم ہو عین میں. جی 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 یہی صحیح ہے. اور مراد ثالث سے وقت غروب ہے، وہ آگے آ رہا ہے. یعنی صبح وہ چٹا نہیں ہویا اونی دیر جنی دیر اکھ گرم نہیں ہوندی پی. گرمیاں چ سردیاں چ نہیں. ایویں اثر والے پاسے بھی جد تک اکھ گرم نہیں نہ ہوندی اس وقت تک مکروہ نہیں. اکھ گرم ہونا ختم ہو گئی، گرم ہوندی ہے تو مکروہ نہیں ہویا. اکھ گرم ہونا ختم ہو گئی ہے تو ہن مکروہ شروع ہو گئے. ادھر اکھ اجے گرم نہیں ہوندی اجے مکروہ ہے، جدو گرم ہونا شروع ہو گئی ہے تو مکروہ ختم ہو گیا. مختلف بزرگاں طریقے دسے جی. واپس چلو. اور ثانی سورج کے استوا کے وقت بطن سما میں، کس میں؟ آسمان دا درمیان. یہ جتھے کوئی کھلوتا ہے نا وہ مرادش بھائی جی، جتھے جتھے کوئی اوندا اپنا استوا مراد ہے. میرا تے کراچی والے دا استوا برابر نہیں ہے گا. میں اپنا ویکھنا ہے تو نہ بے میرے سر تے کس وقت ہونے. یہ ہر تھان دا وکھرا استوا، ورنہ ملکاں تے 4-4 گھنٹے دے فرق نے جی. اے جی یہ استوا تو لے کے کدوں تک؟ یہاں تک کہ زائل ہو جائے، یعنی میلان کر جائے جہت غرب کی طرف. سر تو ٹال کے سورج نے شمال والے پاسے ٹرنا ہے، مغرب والے پاسے ٹرنا ہے. تو غرب کی طرف جب میلان کر جائے نا، اب وقت مکروہ ختم ہو گیا. یعنی ادھروں آدیاں جدوں سایہ رکنا ہے تے سورج اتوں ٹر رہا ہے، سایہ کھلوتا ہے. سایہ دے کھلونے تو لے کے سایہ دے ٹرنے تک اے جڑا وقت ہے اے استوا دا وقت ہے. اے کیندا ہے؟ اے استوا دا وقت ہے. او ذہب کبرا لکھیا ہوندا جے کیلنڈر اتے جی. اچھا جی ہے او کنے ہو گئے؟ بس ثانی تھلے شرح استوا ہاں علامت اس کی یہ کہ رک جائے کی شے چھوٹا ہونے سے اور نہ شروع ہو لمبا ہونے میں. پہلو مغرب والے پاسوں نا واپس آ رہا سی، سورج مشرق والے پاسوں آ رہا سی تے آندیا آندیا سایہ گیا رک تے سورج پہ ٹردا ہے. رکنے تو لے کے تے سایہ دے ٹرنے تک اے جنہ وقت نے اے کیے اے استوا ہے. پس جب مصادف ہو گئی یہ بات کہ شروع ہوا اس وقت میں فرض کے ساتھ قضاءً یا اس سے پہلے، اور مقارن ہوگی یہ جز لطیف کچھ نماز سے قادا کرنے سے پہلے قدر تشاہد، فاسدت نماز فاسد ہو گئی. نہیں سمجھی گل بھئی؟ اس وقت وچ کی ہویا؟ اس وقت جو نے فرض شروع کر دیتے قضا یا قضا کیتے یا اس تو شروع کیتے یہ بھی کوئی نہیں ہوئے فاسد نے، یا اس تو پہلا شروع کیتے تے اجے عبدو ہوا رسول جنہ بیٹھا نہیں اینا بیل ہے تو 12 مسئلے جڑے پڑھے سن نماز ہو جاندی ہے. اجے اینا بیٹھا نہیں تے اے استوالی جز شروع ہو گئی، یہ ساری نماز کی ہو گئی فاسد ہو. اچھا جی تیسرا سورج کے اسفرار کے وقت اور سورج کے کمزور ہونے کے وقت حتیٰ کہ قدرت رکھے عین اس کے مقابلے پر ان ویکھیے تک برداشت کریں. ایک کتھوں تک؟
یہاں تک کہ غروب ہو جائے کون سورج. اے 3 وقت آ گئی. طلوع، استوا، اسفرار کی شے استواء استقرار. اس وقت کچھ بھی جائز نہیں سوائے اس دن دی اثر دے وہ اگے آ رہی. اس اتے دلیل سنو. باوجہ قول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 اوقات ہیں. منع فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ نماز پڑھے ہم ان وقتوں میں، اور یہ کہ صلاۃ جنازہ اور نقبرہ مراد صلاۃ جنازہ، یہ کہ صلاۃ جنازہ پڑھے ہم اپنے موتا کا، یہ کہ نماز پڑھے ہم اپنے موتا کی. اس کو منع کیتا. سنیں اچھا جی. یہ کس وقت ہے؟ 3 وقت. سورج کے طلوع کے وقت حتیٰ کہ بلند ہو جائے، سورج کے زوال کے وقت حتیٰ کہ ڈھل جائے، سمجھیے. اور جس وقت تدیافو تاتا دیافو، اور جس وقت جھکے وہ غروب کی طرف حتیٰ کہ غروب ہو جائے. رواہ مسلم. سمجھی گل ہو کہ کوئی نہ اے جڑا حدیث پاک چاہے نا او ان نقبرہ ان دی شرح مراد بقول ان نقبرہ نا صلاۃ جنازہ ہے، کیونکہ دفن ان وقتوں میں مکروہ نہیں. جنازہ ہو جائے پہلوں، دفن ان وقتاں جو ہوتے اے بال اتفاق وہ نہیں ہے. پس کنایا کیا گیا ہے کس سے؟ دفن سے، صلاۃ سے، باوجہ ملازمت کے ان کے درمیان، باوجہ لازمت کی اور ادھر اور تحقیق تفسیر بھی کی گئی ہے. سنت میں نہیں حدیث، اور تحقیق تفسیر کی گئی ہے اسی حدیث کی ایک اور سنت کے ساتھ، یعنی حدیث کے ساتھ. وہ کیڑی ہے؟ ایو صحابی راوی جے اتھے دوسری جگہ تے اے روایت ہے کہ منع فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ نماز پڑھے ہم اپنے موتا پر 3 وقتوں پر عند طلوع شمس الاخری. حدیث وضاحت آ گئی نا کہ نقبر دا مطلب کی ہے؟ صلاۃ جنازہ. سنے نہیں اے مطلب تو گل سمجھی ہو کہ کوئی نہ ہے. اچھا یہ شرح پڑھ لیے پھر اگلی گل پڑھ دیں. اچھا جی ہوں دھیان کر بے. بسم اللہ اور شرح بیخ وائندہ زوالہا نظر آ رہی اے قرب زوال وہوا وقت استواء پس معنی عند استوائہا کا حتی تزول ہے. وحینا تدیف للغروب، یہ معنی تدیف تمیل جھک جائے. اگو صرف میں دسیا جی سیگا دسیا نے بھی اصل کی سی ہے تاتا دیافو تے سٹنا 21 دا جائز ہے. سٹنا 21 دا جائز ہے جی. کندے وچ لکھیا سی کم چکے والی حذفت احد الطاءین تخفیفا. باقی تو ضبط جی. اچھا جی والمرادو حمل کیا ہے اس حدیث کو ابو داود نے معنی حقیقی پر. اونا کہے کہ بھی حقیقی معنی مراد ہے. کی مراد ہے؟ حقیقی کی دفن کرنا مراد ہے. سمجھائیے جی. وہ اصل ہوتے ہوئے کہ قال ابو داود فی سنن باب الدفن عند طلوع الشمس و عند غروبها. پھر حدیث بیان کیتی ہے کہ 3 ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن او ان نقبر فیہن موتانا. بھی نماز پڑھے یا میتوں کو دفنائیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے کیا فرمایا سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ دوسری حدیث وضاحت آ گئی نا اے وجہ. اچھا جی
ابو داود نے مانا حقیقی پر اچھا جڑی نہی نہائش سورج دا طلوع استوا تے استراق ان وقتاں وچ کی خرابی ہے نہج نہیں ہے بوجہ نقصان کے وقت میں بلکہ وہ وقت ہے جیسے کہ باقی اوقات اور سمجھ دے ہو محض نقص ارکان کی ادائیگی میں ہے او کیے باوجہ مستلزم ہونے اس نماز کے فعل کے اس وقت میں تشبہ بے عبادت الکفار اس وقت جڑے سورج دے پجاری نے نا کافر وہ سورج دی پوجا کردے نے انہاں نال مشابہت ہوندی پئی ہے اس وجہ تو اتنے کی ہے حالانکہ ساری نیت نہیں اساں تے قبلے وال منہ کر کے اللہ دی نماز پڑھنی صرف انہاں نال کی ہو رہا ہے بظاہر تو کی کیتا ہے منع کیتا ہے کی کیتا ہے دلیل جڑی دے رہے نے لاستلزام فعل فیہ تشبہ بعبادت الکفار اور نہیں ہے یہ مثل ترک کرنے واجب کے اس میں کیونکہ وہ تو نہیں اثر کرتا نقص کا ارکان میں اور نہیں ہے اچھا جی اے جڑے ہے نا وقتاں چ نماز پڑھنی ہے نا اے نقصان ہے جدا نہیں جی میں باقی وقتاں چ صحیح نماز پڑھیے تو واجب رہ جائے وہ بھی تو نقصان ہے لیکن اے نقصان ہو جدا نہیں کیونکہ وہ ہو گئی ہے ہون ہونی کوئی نہیں اور نہ ہی مثل نماز کے ارد غیر میں ارد غیر وچ نماز ہو گئی ہے اس لیے کہ اتصال فعل کا زمانے کے ساتھ یہ اشد ہے بخلاف مکان کے وہ زمانہ ہے استوا وغیرہ دا تشبہ ہے لیکن کسی دن زمین چ نماز پڑھنی زبردستی نماز ہو گئی ہے یہ فعل ان دے وچ پڑھنا غیر نو تنگ کرنا اے حرام ہے جی وقد فسرا اے حاضل مراد بالسنت تے راوی ایک کیے وہ کون حضرت عقبہ بن عامر پیچھے راوی نے یہ بھی انہوں کو روایت ہے ان دے بھی ذکر آ گیا کس چیز دا ان نصلی علی اجی ہن تو پڑھائی پھر بول گئی تھی اچھا جی باطالت کی ہیں متن اور پچھلے پاسے کی ہوگی نماز اچھا رہندا ہے جی وہ کیڑا متن پڑھنا ہے اگاں چل کے بیزا اچھا اتھے بھی نا وہ پڑھدا نا یار وہ کی کرنا پہ پڑھ دے پہ صبح کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی مسئلہ سمجھا جی اور جب نکل آئے سورج اے نماز پہ پڑھدا ہے صبح دی اجے قدرے تشاؤ تے نہیں پہنچیا پہلوں کی ہو گئے شمس طلوع ہو گیا ہونے کی کرے اور جب روشن ہو جائے نہ جب نکل آئے سورج اور حالانکہ وہ فجر کی نماز میں ہے تو باطالت ان دی نماز باطل ہو جائے گی سمجھیے گل اگلی گل پھر پڑھ دیں تھوڑی جی تو ان کو رکھنا تھا شرح بیک باطالت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ باطل نہیں ہوگی لیکن وہ صبر کرے اوتھے رک جائے اے البی کبیر وچ بھی آیا سی ایتھے بریک لا دے لیکن صبر کرے حتیٰ کہ جب بلند ہو جائے سورج تے ہن ایتھوں اگاں سفر شروع کر دے آگے سمجھ حموی عن کشف الاصول ذاکرہ السید اور روایت کی گئی امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی جواز فجر جب کہ نہ ہو تاخیر اس کی طلوع تک قصدن بھئی اگر وہ انج کردہ نہیں تو اج وہ نماز پڑھدیاں دیر ہو گئی تو سورج نکلا ہے تو انہاں کی آکھے جواز فجر یہ بھی روایت بے فجر ہو گئی ہے اے فجر ہو گئی اے بھی روایت موجود جے اے فجر ہو گئی سمجھ دے ہو اب واپس چل دھیان کرا جلدہ اس مسئلے تے باطالت ہونے جس لئے نماز پڑھدا پہ نا صبح دی اور متن والی جزی دے مطابق تے سورج آیا نکل کی ہوئے
تے فلا ینتاکز وضوءہ بالکہکۃ بعدہ، سورج نکلنے تو بعد انہیں نماز سلام نہیں پھیریا، چونکہ نماز تو ہوگی باطل. ایک کھلوتیاں اتنے کوئی شے ویکھی تے ہی کرنی شروع کر دیتی، ایندا وضو نہیں ٹوٹے گا. کیونکہ نماز رہی کوئی نہیں. وضو تا ٹوٹنا جے نماز میں ہسے تو نماز ہی مک گئی. وَعَلَا، اور اس پر کہ وہ بن جائیں نفل، باطل ہو جائیں گے وہ کاکے کے ساتھ. سنیوں گل کہ بھئی جو ہے نا اسی میں پس نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا کاکا کے ساتھ اس پر، اور وہ اس اور وَعَلَا، اور بنا کرتے ہوئے اس پر کہ وہ نماز بن جائے نفل تو باطل ہو جائے کاکے کے ساتھ. یہ بات بھی نہیں ہے کہ وہ فرض نہ رہیں، کیا بن جائیں اب نفل ہو جائیں تو کاکے سے جو ہے نا وہ وضو باطل ہو جائے گا. یہ بات نہیں ہے، دھیان کرے جی. وَعَلَا أَنَّا تَنْقَلِبُ نَفْلًا، وہ قول امام ابو یوسف، امام صاحب کا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا جی، جیسا کہ برہان میں ہے. ایک گل مک گئی، یعنی وہ نفل نہیں بننے بلکہ کیا ہوگی باطل ہو. دھیان کرے جی یار. قالو، ایک نواں مسئلہ مولی فضیل پلے بننے والا. علماء نے فرمایا ہے صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معنی سنن دی ذات ہے. ایک و دعا کنے ہو گئے، و تسبیح کی تسبیح اور لکڑ والی کی کرنا اللہ دے ذکر کرنا. اے تین کام کرنے کندے وچ اوقات مکروہ میں افضل ہے قرات قرآن سے. قرات قرآن سے یہ کام وجہ کی ہے جی. اچھا جی، علماء نے کیوں آکھا ہے؟ بابا طحطاوی فرماندے نے شاید کہ دلیل یہ ہو سکتی ہے، شاید کہ اس لیے کہ قرات رکن صلاۃ ہے اور نماز تے اس وقت منع ہے، لہذا نماز دے رکن بھی منع ہونے چاہیے نے. سمجھ آئی ہے جی. پس اولا ترک اس شے کا جو ہے رکن نماز کے لیے. بحر الریق میں یہ جزی بیان کی. اے اصل مشہور ایک مسئلہ سی، بے سوال تا ٹائم ہو گیا، تلاوت بند کر گئی. ان نہیں حکم بھئی حکم خام ہوا کی کر دو، لیکن افضل ہے بے اس وقت جب قرات نہ کرو تو باقی کام کرو. وہ جیڑی قوم 24 گھنٹے کچھ بھی نہیں کرتی انہیں نہ وقت کی کرنا ہے. یہ تو تاں میں بندہ 24 گھنٹے لگا ہوئے تو اس وقت بھی اس وقت افضل ہے بھی اے نہ کرتے اے کر لے. سمجھی جی. اچھا جی اگے چلو، مسئلہ سمجھو گا جنیوں. بابا شرم بلالی فرماندے نہیں، اور نہیں منع کریں گے ہم کسال العوام کو فجر کی نماز سے طلوع کے وقت. اے جڑے ٹل مٹل نے نا جنہوں نے ابیاں تھرو کے اٹھایا تو جنہاں استاداں نے میرے طرح نو شگرداں تھرو کے اٹھایا. اے جسے نماز پڑھدیاں سورج نکل آوے تو انہوں نے منع، اے انہوں کو ہو گئی ہے. اور سمجھ آ رہی جے کہ کوئی نہیں بے اے اس لیے کہ وہ کبھی چھوڑ دیں گے اس کو، بالکل چھوڑ دیں گے بالکل. ساڑھے نزدیک تا اثر پڑھدیاں مغرب ہو جائے اثر ٹھیک ہے، صبح پڑھدیاں سورج نکل آوے تو نماز باطل ہے. لیکن باقیاں دے نزدیک چونکہ حدیث وچ اگواری شرح دوواں جگہ دا ذکر ہے تو باقی آئمہ دے نزدیک جویں اثر پڑھدیاں غروب ہو جائے نا تو اثر باطل نہیں ہوندی، ایویں صبح پڑھدیاں او پہ فرماندے نے صحت کسی مجتہد کے قول پر یہ صحت اولا ہے ترک سے. بھی اس ٹھلے جنوں آکھو نا بھی ہن نماز نہ پڑھ، اس اپنے کم لگ پڑا نماز ہی گئی، سمجھے ہو. لہذا بھی اس ٹھلے نو آکھو پڑھ لا. ایک مجتہد دے قول تے تو ہو جائے گی نا، جن آکھے بھی طلوع ہوئے تو نماز باطل نہیں ہوئی. یہ فتویٰ عام کر دو، عام کرنا ہے کہ نہیں آپ تو کم دے وے دا کیا مارا یار. ایسے گل. اچھا جی وہ ویکھو مال کراہتے کی یہ اگے بھی اگے بھی دھیان کرو وہ نکیو.
اور صحیح ہے ادائیگی اس شے کی جو واجب ہوئی ہے ان میں، یعنی اوقات ثلاثہ میں انہاں دے وچ کوئی شے واجب ہو گئی ہے جی تے ان دی ادائیگی صحیح ہے مال کراہت ظاہر الروایہ میں، کراہت بھی ہے لیکن شے صحیح ہے ہو جائے دی۔ ان دی مثال سمجھو پہلے، جیسا کہ جنازہ جو حاضر ہو گیا، جنازہ جو حاضر ہو گیا یہ جنازے دے حاضر ہونے کا مطلب ہوتا کوگو غسل دے کے تے جلے کفن پوا دیتا ہے، یہ جنازہ حاضر ہو گیا، یہ سمجھنے کی کوشش کریں دے جس لئے کی ہو گئے یہ جنازہ حاضر ہو گیا، ان چوک کے باہر کرو جتنے نماز پڑھنی ہے۔ اگر اس وقت وچ یہ جنازہ حاضر ہو گیا چک کے لے آندا ہے تو یہ ٹھیک ہے پڑھنا، یہ پڑھنا ٹھیک ہے سنیا جی، یعنی آماتاً بھی 11:30 بجے جنازہ پڑھا گیا اعلان صبح تو شروع کیتا یہ نہیں ٹھیک، لیکن اتفاق ہے جا کہ جنازہ چکیا تو کو ویکھا تو ٹائم ہی یہ سی تو ہن تاخیر نہیں کرنی، ہن تاخیر نہیں کرنی، کیونکہ وہ سونے فرمایا جلدی قبر چ پہنچاؤ۔ اور سجدہ آیت کا جو تلاوت کی گئی ان وقتوں میں، یہ سجدہ کدے کر دی ہونے تے صحیح ہے چونکہ انہاں دا وجوب ہونا ہے، انہاں دا وجوب ہونا ہے او بھئی سیخو اداؤ ما واجب فیہا، اور نافلہ کہ شروع ہو گیا ان وقتوں میں، اس وقت بچے نفل شروع کر دیتے ان پورے کر لگے، یا نظر مانی یہ کہ پڑھے گا استوا کے وقت میں، نظر ان مان لی تو ہون نفل صحیح ہے کراہت بھی ہے تو ہو بھی جان گے۔ اچھا قانون کی ہے جے کر انہیں نفل شروع کی تو یہ نظر منی بس ختم کر دے، یہ دونوں دی گل نہیں، جنازے دی تے سجدہ تلاوت دی نہیں، اے جڑی دو گلاں نے کیڑی نافلہ تے اشارہ فیا اور ناظرہ، انہاں وچ کی حکم ہے؟ ایک ہی کرے پس ختم کر دے اور قضا کرے کامل وقت میں ظاہر الروایہ میں، اگر گزرا اسی پر تو پھر بھی صحیح ہے آگے سمجھے، اگر گزر گیا پڑھ لیتے ہو گئے لیکن کراہت نہ جی۔ اچھا جی شرن پڑھو او مال کراہت، یہ کراہت کیڑی ہے؟ تحریمی ہے بابا جا اس کے جو پہچانا گیا ہے، ہوں ایک قانون سنیا جو پلیو حدیث پاک دے بارے چ، بابا جا اس شے کے جو پہچانی گئی ہے، یعنی مادہ بیان نہج ظنی و ثبوت کی ظنی الثبوت، پچھو آخنا نہج ظنی الثبوت وہ کیڑی ہوندی ہے حدیث پاک ہے جی، حدیث پاک ساری ظنی و ثبوت ہے، اندے وچ جڑی جڑی شے کولو منع کیتا گیا تے اگوں غیر مصروف ام مقتضا ہو تے کرینہ کوئی نہیں جیڑا انہوں وجوب کولو پھیر دے وے، آ جڑے حدیث پاک وچ نہج ہے یفید و کراہت التحریم جی اس گل نوں پکاؤ جی سمجھ دیو کہ حدیث پاک نہج ظنی و ثبوت، قرآن پاک دے نہج قطعی و ثبوت ہے، اون نال تحریم ثابت ہوندی ہے، نہج جڑی ظنی و ثبوت ہے تے اونوں کرینہ پھیرنے والا نہیں ان نال کی ثابت ہونا قرآن تحریمی قریب التحریم ہوندی ہے جی، سمجھی جے گل، اے پتر قانوناں نوں پکاؤ بچیو، فائدہ دیتی ہے جے کراہت تحریم کا جیسا کہ منح میں ہے۔ پتر الاشباب و نظائر وچ قوانین نے، یہ پتر تانوں بھائی سارے دس رہے ہیں ایتھوں ہی کٹھے کیتے نے سارے، بکری کتاب بنائی ہوتے پھر شرح بھی لکھیاں نے جی، اے قوانین نے سارے جی۔ اچھا جی باہر میں ہے تحفہ سے کیڑی گل؟ افضل یہ ہے یہ کہ نماز پڑھے کس پر؟ جنازہ پر جو حاضر ہوگی ہے کس میں، اور ان کو نہ مؤخر کرے، یہ باہر الریک وچ تحفہ کو نقل کیتا ہے بے جنازہ اگر حاضر ہو گیا تو افضل ہے کہ کی کر لین، بلکہ ایذا میں اور تبیین میں ہے کہ تاخیر مکروہ ہے۔ بجا سنو بابا جا قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 چیزیں ہیں جن کو مؤخر نہ کیا جائے، جن کو مؤخر نہ کیا جنازہ جب آ جائے، اے دلیلی قرضہ پائے تو وہ شے کہ ادا کر دے تو اس کو،
ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀ, جی ਦੇਰ ना करें ਨਾ ਕਰੀ। ਮੱਝ ਖਲੋਤੀ ਘਰ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ 1.5 ਲੱਖ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਮੱਝ ਵੇਚ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ, ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਇੰਨੇ ਪਲਾਟ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ नहीं देता। सोने फरमाया जब पा ले तू वो शय कि जो के अदा कर दे तो कर्जे को, तो क्या कर फटोफट अदा कर। और बिकर, बिकर कंवारी लड़की, और बिकर पाई जाए उसके लिए कुफ, उनके बराबर सराबर का जिहड़ा मिल गया है तो फरमाया रिश्ता देने में निकाह करने देर ना करे ना। समझ आ गई जे? ऐ सोने फरमाया 3 चीज़ां मुअखर मुअखर ना करो। होए होए वापस चलो, वो आ गया ना। और माल कराहत की कराहत तको क्या कैसी ज़ाहिर रिवाया में, किस में ना के जैसा के जन किया इसका उनके बाज ने, बस नफ़ी की उन्होंने इसकी। उन्हें कि ज़ाहिर रिवाया नहीं, ज़ाहिर रिवाया है। कमा काल फी शरा व कदल इम्तमा फिल बहर, यानी तोहफा जो हुण पढ़ी अब अफजल है कि उन्हें पढ़ना है। और वो जो इज़ाम में और तबयीन में है कि ताख़ीर मकरू है, तो बाज़ आखिर नहीं जी नहीं इंज नहीं करना। ये जी खुश्क सुफियाई है बड़ी डाटी है जी। कल पढ़ाई सी ना दरस कुरान कौन सी पढ़ाई? अब मैं मेहरबानी ज़रा गरीब दियाँ हावां जी है ना सुनते रहो, पल्ले बनते रहो, कोई चलो बिचों को 10 अजे को पल्ले बन ली, बाकी 9 सुट दी। बिस्मिल्लाह। का जनाजा तिन का काला फिल बाहर व ज़ाहिर तस्वे या बैन सलातिल जनाजा, क्योंकि दोवें इकट्ठे कीते ने ना, सिर्फ सजदा तलावत की गल नाल जोड़ी है कि ज़ाहिर तस्वे या सलात जनाजा और सजदा तलावत में ये कि अगर हाज़र हो जाए जनाजा किस में, पस मौखर कर दिया उसको अता के पड़ा किस में, तो पस बेशक वो नहीं सही वाजिब है इआदा उस पर जैसा कि सजदा तलावत है। सजदा तलावत उन्हें तलावत की थी पहलों तो सजदा किया इस वक्त ये कौन है दोबारा करना है। तो शायद इन्हें को पता लगा भी जनाजा पहलों हाज़र सी 11 बजे तो हज़रत साहब का इंतज़ार हो रहा सी। हज़रत साहब 11:30 ठुके आके तो हुण भी जनाजा पढ़िया तो मौलवी जी हाज़र पहलों सी, पढ़िया किस वक्त मकरू तो भी ये दोबारा लुटाना है। आंदन नहीं इतने फ़र्क है। ज़िक्र किया अल्लामा इसबी जाबी रहमहुल्लाह ने कि सलात जनाजा जायज़ है बावजूद कराहत के उसको यादा ना करें। जनाजा हो गया है ना, केड़ी जुजी बनाई ना खूब वो एक तरह जनाजा मकरू वक्त जा ये नहीं नस्लियो पहलो हाज़र होया ते देर की थी किसी दी खातर ते फिर मकरू च पड़िया ये भी नहीं दोहराना ताकि मजीद देर ना हो है। ओ व नाफिला तिन शारा फिया, बस बेशक अदायगी उनकी वाजिब हो जाती है बस अब शुरू होने के नफलों में। नफल शुरू कर दिए ना तो शुरू करने में तकमील होने दी। फ़यक्ता वयकदी फ़ी कामिलिन, ज़ाहिर यह कि न वला सबील वजूब, क्योंकि ये कराहत तहरीमिया के मुकाबले में है। किस में है? मुकाबले में है। सुनिए गल इस तो होगा इंशाअल्लाह कल और जरा पढ़े ना थोड़ा जा तर्जुमा कर लो और ले आओ मैं मौलवियों। और ताख़ीर करनी शाह की सुलस लैल तक, और ताजील शाह की बादल वाले दिन में, और ताख़ीर वितर की आखिर लैल तक उस शख्स के लिए जो वसूक रखता है जागने के साथ। फसल 3 औकात नहीं सही उनमें कोई शय फ़राइज़ से और वाजिबात से, वो वाजिबात जो लाजम हुए ज़िम्मे में। अजय ज़िम्मा को समझ आया गुणी है कि ज़िम्मा फंसे है अजय लाजम है ज़िम्मे में उन वाजिबात के 3 वक्तों के दुखूल से पहले, सूरज के तुलू के वक़्त, यहाँ तक के बुलंद हो जाए, और सूरज के इस्तिवा के वक़्त, यहाँ तक के ढल जाए। आगू बढ़े हैं ना।
اور سورج کے اور سورج کے پیلا ہونے کے وقت پیلا ہونے کے وقت یہاں تک کہ غروب ہو جائے، اور صحیح ہے ادائیگی اس شے کی کہ اس شے جو واجب ہوئی ان وقتوں میں، ان وقت لیکن جائز ہے مال کراہت، جیسا کہ جیسا کہ جنازہ جو حاضر ہو گیا جو حاصل ہوئی اور آیت کا سجدہ، آیت کا سچ ایسی آیت ایسی آیت جو تلاوت کی گئی ان وقتوں میں، چلو جی